أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورہ طٰہٰ کا یہ چھٹا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. اس چھٹے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 105 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 115 پر. ان 11 آیتوں میں 10 آیتوں کا تعلق قیامت سے ہے اور آخری ایک آیت حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے. کس مناسبت سے انشاءاللہ وقت پر اس کی وضاحت آ جائے گی. قیامت کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں شروع ہو چکا ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تذکرے کے اختتام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صرف اتنا تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے, وہاں سے واپس آئے, نبوت ملی. حضرت ہارون علیہ السلام شریک کار ہوئے. فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی, اس کو سمجھایا, اپنے معجزات دکھائے اور بنی اسرائیل کی مصر میں تربیت کی. بڑی آزمائشیں آئیں, بڑے امتحانات آئے. ان ساری آزمائشوں سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی. بنی اسرائیل بھی ساتھ تھے. سمندر پار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو گئے. سمندر پھٹا, راستہ بنا. فرعون نے تعاقب کیا, فرعون تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اور اس کے بعد جس جز کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا وہ یہ کہ سامری نے بنی اسرائیل کو بگاڑا اور سامری نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا میں بنی اسرائیل کو مصروف کر دیا, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک شخص نے فتنہ پیدا کیا اور اس شخص نے قوم کو گمراہ کر دیا. تو آپ اندازہ لگائیے ابلیس کتنا چابک دستی کے ساتھ کام کرتا ہے, ابلیس کتنا چست ہے لوگوں کو بہکانے کے سلسلے میں کہ ابھی اللہ کے رسول بقید حیات موجود ہیں
اور وہ اللہ کی کتاب لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں وہ قوم کو بگاڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا افسوس اور کس قدر صدمہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شدت صدمے کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کا کاندھا پکڑتے ہیں, سر پکڑتے ہیں, داڑھی پکڑتے ہیں, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا کیا تم نے. یہ سارے واقعات گزر چکے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام نے معقول معذرت کی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلایا اور اس کی خاک کو پانی میں بہا دیا, اور سامری کو اللہ کے حکم سے یہ سزا سنائی گئی کہ وہ یہ کہے لا مساس لا مساس, مجھے کوئی چھونا نہیں, مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی اس کو چھو لیتا اور ہاتھ بھی لگاتا تو شدید بخار میں وہ مبتلا ہو جاتا تھا, تپنے لگتا تھا اس کا جسم, جس کی وجہ سے وہ انسانوں سے گھبراتا تھا اور انسانی آبادی سے وحشت زدہ ہو کر تنہائی میں دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا زندگی بسر کیا. یہ سزا اس کو دی گئی. تو ذہن میں آپ رکھیں سامری کی سزا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ابلیس کا سامری کی شکل میں بہکا دینا, انسانوں کو بھٹکا دینا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نمایاں طور پر اس لیے بیان فرمائی کہ قرآن مجید میں جو واقعات آتے ہیں اس میں ہمارے لیے نصیحت کا بہت سامان ہوتا ہے, غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے لیے عمل کا درس ہوتا ہے. اس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ ابھی ایک اللہ کے رسول بقید حیات زندہ موجود ہے, تو ابلیس نے اتنا بھٹکانے کی کوشش کی. یاد رکھو کہ اگر رسول نہ ہو تو ابلیس بھٹکانے کی کتنی کوشش کرے گا تم کو اندازہ ہونا چاہیے. لہذا امت کو ڈگر سے ہٹانے کے لیے پوری تگودو کرتا ہے, مختلف فتنے اٹھاتا ہے. اور سامری نے کیا کہا کہ دیکھو یہ تمہارا میرا خدا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تعارف کرانے سے قاصر رہے, بھول گئے, فنسیا, بھول گئے موسیٰ علیہ السلام, چوک گئے. میں تعارف کرا رہا ہوں. بنی اسرائیل نے سادگی کے ساتھ بات قبول کر لی, بلکہ شاید سادگی کا لفظ ذرا ہلکا پڑ جائے, میں کہوں کہ بیوقوفی کے ساتھ بات انہوں نے قبول کر لی. ان کو پرکھنا چاہیے تھا, ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بھول گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں موجود تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اشارہ کیوں نہیں کیا کہ آگے بچڑا بنایا جائے گا, اس سے محبت کرنا, اس کو پوجنا. ان کو ایک دو چار سوالات کرنے چاہیے تھے کہ نہیں کرنے چاہیے تھے, اب سوچئے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو وہ بیوقوف اور نادان قرار پائے. اور ہم جب سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ نہیں چھوڑا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ نہیں کیا تھا, لہذا ہم یہ کام نہ کریں, تو اس موقع پہ یہ الزام دھرا جاتا ہے کہ تشدد پسند ہیں, دقیانوسی ہیں, اور یہ نہیں سمجھتے, وہ نہیں سمجھتے. لیکن یاد رکھیے یہ ابلیس کا بہکانا ہے, یہ ابلیس کا برگلانا ہے, اور ابلیس کوشش کرتا ہے یہ امت ڈگر سے دور ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پابند کر دیا کہ دیکھو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت. کہا دانتوں سے پکڑ لو, ان کو دانتوں سے پکڑ لو. جب تک تم اللہ کی کتاب اور میری سنت تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. لہذا یہ اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اسی میں عافیت ہے, کسی قسم کے کوئی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی قیامت کے مرحلوں میں بھی ایک چیز آئے گی, انشاءاللہ میں اس موقع پہ اشارہ کروں گا کہ اللہ کے پاس مطلوب دین, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی خوشنودی کا ذریعہ وہ صرف رسول کا عمل ہے. یاد رکھیے رسول کا انداز ہے, اس میں اضافے نہیں ہونے چاہیے, اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہماری زندگی میں آئے. اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا, اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ منتقل کی کہ دیکھو ابلیس اتنا چالاک ہے, اتنا زیرک ہے, اتنا تیز ترار ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے آئے تو دین کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی. لہذا تم محتاط رہو. اسی طرح کے فتنے ابلیس پیدا کرتا رہے گا، اور ان فتنوں کے خلاف اگر تمہارے پاس جواب ہے تو بس اللہ تعالی کی کتاب ہے اور رسول کی سنت ہے. اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جو اے نبی آپ پر غیب سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور قرآن پاک کی شکل میں یہ سارے واقعات نازل ہوئے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم نے یہ کتاب آپ کو عطا کی. قرآن مجید کو ذکر مختلف مقامات پر کہا گیا کیونکہ قرآن مجید نصیحت کا سامان ہے. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ تذکرے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پر ہماری توجہ مبذول فرمائی، اور یہ ایک ذکر ہے اس معنوں میں کہ اس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ ذکر ہے اس معنوں میں کہ نصیحت ہے. یہ ذکر ہے اس معنوں میں کہ یہ ایک شرف ہے. یہ سارے ترجمے ذکر کے ممکن ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب وہ مشہور آیت آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذکر ہی ارشاد فرمایا، اس لیے کہ یہ اصلاً اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے. ہم کو یاد دلاتی ہے بھولا ہوا سبق. ایک سبق ہے جو ہم بھول چکے، سورۃ المائدہ میں گزر چکا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے معاہدہ لیا تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں، تم میرے بندے ہو. اس کو یاد رکھو. جب دنیا میں جاؤ تو اس سبق کو نہ بھولنا. الست بربکم. لیکن حالات کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں. جب ہم بھول جاتے ہیں تو ایک نوٹس کی ضرورت پیش آتی ہے. نوٹس آ جائے، پہلی نوٹس، دوسری نوٹس، تیسری نوٹس، بلدیہ کی ہم انتظار کرتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نوٹس ہے، یاد دلانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے کہ اے میرے بندو، تم نے ایک عہد کیا ہے مجھ سے، اس عہد کو نہ بھولو کہ تم اس پروردگار کے بندے ہو جس نے تم کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ. اب جو اللہ کی اس ذکر سے، اس نوٹس سے، اللہ کی اس کتاب سے پہلو دہی کرے گا، پیٹ پھیرے گا، بے توجہی کرے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا. وزرن عربی میں بوجھ کو کہتے ہیں. قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا. وہ بوجھ بدعمالیوں کا بوجھ ہوگا، وہ بوجھ انکار کا بوجھ ہوگا، وہ بوجھ گناہوں کا بوجھ ہوگا. اور لازمی بات ہے، ارشاد فرمایا آگے، وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. یہ اٹھانا ان کے لیے، یہ بوجھ کا اٹھانا، یہ ان کے لیے قیامت کے دن بہت برا ثابت ہوگا. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد سے پھر آپ دیکھیں گے کہ تقریباً یہ 12-13 آیتیں بنتی ہیں جو قیامت کے تذکرے پر مشتمل ہے. یہ ہے دیکھیے ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب کہ واقعہ بیان ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور لوگ واقعے میں کھو نہ جائیں اور کہانی سمجھ کے سر دھن کے مزے لیتے رہے. نہیں، حقیقت کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ بھی یاد دلا دیا جائے گا. واقعے کو روک دیا گیا. ابھی آپ کے دل میں اشتیاق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے اس سزا دینے کے بعد، بچڑے کو جلا دینے کے بعد کیسے زندگی بسر کیے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی ہوگی. ایک مورخ ہوتا تو ان ساری چیزوں کو بیان کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تاریخ تھوڑی بیان کرنی ہے، انسان کی ہدایت. لہذا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات ہونے ہیں وہ تو ہوتے رہے ہیں، تم اپنی آخرت کو سنبھالو. لہذا قیامت کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ذریعے سے بہت تذکیر کی، نصیحت کی. آخرت کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب ہم آخرت کہتے ہیں تو یاد رکھیے اس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ان 4 مرحلوں میں آخرت کی پہلی منزل تو قبر ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ جہنم کا تذکرہ سماعت فرماتے، جہنم کی آگ کا تذکرہ سماعت فرماتے، ہولناک سزاؤں کا تذکرہ سماعت فرماتے، تحمل فرماتے،
قبر کا تذکرہ ہوتا تو لرزہ طاری ہوتا اور زارو قطار ہوتے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے. تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین مختلف چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، عذاب کا، سزا کا، پنشمنٹ کا، جہنم کا، لیکن آپ تحمل فرماتے ہیں، برداشت فرماتے ہیں. قبر کے تذکرے پہ آپ لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، گھبرا اٹھتے ہیں، رو پڑتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ میں نے حبیب پاک کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کے زینوں میں سب سے پہلا زینہ ہے. جو قبر کو پار کر گیا، قبر کا مسئلہ جس کا حل ہو گیا، تو آخرت کی ساری منزلیں اس کی حل. کیونکہ قبر ہی میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اب جنت میں جانا ہے اور صبح شام جنت کے ٹھکانے کو دکھایا جاتا ہے. روح کو لازمی بات ہے، قبر میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے روح سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں. اور جس کے لیے جہنم مقدر ہو گئی اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے آپ کی آخری منزل وہی ہے، وہاں پہنچنا ہے. اور صبح شام جہنم پیش کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ صاف ارشاد فرمایا کہ فرعون کے سامنے صبح شام جہنم پیش کی جاتی ہے. یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، بلکہ فرعون جہنم پر پیش کیا جاتا ہے. یہ ہے جیسے آپ ایک اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے الفاظ کا، ویسے جیسے کہ آپ ایک آگ لگ رہی ہے اور اس میں آپ کباب کی سیخ کو جیسے آگے بڑھاتے اور سیکتے ہیں، وہ کیفیت سے فرعون کا تذکرہ کیا گیا. صبح شام آگ کی طرف اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ پہلی منزل ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں، جس کو ہم عالم قبر کہتے ہیں، جس کو ہم قبر کی منزل کہتے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. اس کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بہت ہی تفصیل کے ساتھ فرمائی. دوسرا تذکرہ آخرت کا جو ہے وہ قیامت سے پہلے جو حالات پیش آئیں گے ان کا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دخان، دھوئے کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دابہ، ایک عجیب و غریب جانور کے نکلنے کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بھی ایسی چیزیں ارشاد فرمائی جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل فرما دی. اور کیسے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور دنیا میں معنوی تبدیلیاں کیا کیا ہوں گی، اخلاقیات کا بگاڑ کیسے ہوگا، یہ ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرما دی. اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اسی تذکرے میں، اسی دوسرے مرحلے کے تذکرے میں ارشاد فرمایا کہ سورج کیسے بے نور ہو جائے گا، یہ دنیا میں زلزلہ کیسے آئے گا، ستارے آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ٹکرائیں گے، سمندر کیسے ابل پڑیں گے، پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس منظر کو ایسے دیکھنا چاہتے ہو جیسے آنکھوں دیکھا منظر. قیامت کے ان حالات کو اس طرح سمجھنا اور دیکھنا چاہتے ہو جیسے آنکھوں دیکھا منظر. تو اذا الشمس کوورت اور اذا السماء انفطرت، یہ سورتوں کی تلاوت کیا کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس دوسرے مرحلے کے بعد جب سور پھونک دیا جائے گا اور پھر تباہی مچ جائے گی، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلے گی میدان حشر میں، اور میدان حشر میں میزان عمل ہوگا، میدان حشر میں پلسرات، اور پھر حساب کتاب، اللہ تعالیٰ کا خطاب، بندوں کے جوابات. یہ تیسرے مرحلے کا تذکرہ جس کو یوم القیامہ کہتے ہیں، یہ آخرت کا تیسرا مرحلہ ہوگا. آخرت کا پہلا مرحلہ تو قبر کی زندگی، دوسرا مرحلہ قیامت سے قبل پیش آنے والے حالات، اور تیسرا مرحلہ خود قیامت کا دن، عظیم الشان دن. کتنا بڑا دن ہوگا، کیسا طویل وہ دن ہوگا. دن سے مراد آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے والا دن نہ لے جو سورج نکل کر سورج غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، وہ دن مراد نہ لے. دن سے مراد ایک پیریڈ، دن سے مراد ایک مدت وقت اتنا لمبا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو دن و رات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ دن و رات پھر ہفتے میں اور ہفتہ مہینوں میں اور مہینے
سال میں تبدیل ہوتے ہیں تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے 50,000 سال بھی ایک دن کے برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دن اتنا مختصر ہے, اتنا ہمارے لیے اتنا طویل ہے کہ ہمارے 50,000 سال اس میں سما جائے. 50,000 سال یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دن. لہذا قیامت کا دن بھی کتنا طویل ہوگا یہ آپ نہیں بتا سکتے. اس دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں فرمایا. اور چوتھی چیز جس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے لیکن قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں بہت تفصیل ہے, وہ قیامت کے بعد جنت, اس کی نعمتیں اور جنتیوں کا جنت میں خوش ہونا اور ان کا نعمتوں سے مالا مال ہونا, اور جہنم اور اس کی ہولناکی اور اہل جہنم کا تڑپنا اور رونا, گڑ گڑانا اور سسکنا, یہ چوتھا مرحلہ ہے جو آخری مرحلہ ہے. اس کے بعد پھر خالدین فیہا, جو بھی جہاں رہے گا وہ ہمیشہ رہے گا. اہل جہنم جہنم میں پڑے رہ جائیں گے اور جنت والے ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. یہ آخری مرحلہ, چوتھا مرحلہ, اس کا بھی قرآن پاک میں بہت تفصیل سے تذکرہ ہے. یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ یوم القیامہ. کیا ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ, جو اللہ کے کلام سے پہلو تہی کرے گا, اللہ تعالیٰ کے کلام سے بے توجہی کرے گا. کبھی کبھی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس زمرے میں ہم بھی آ جائیں کہ اللہ کے کلام کا جیسے حق ادا کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے, نہ ہم تلاوت کے لیے محنت کرتے ہیں, نہ ہم سمجھنے کے لیے محنت کرتے ہیں. اور جب ابتدائی چیز پہلی سیڑھی وہ پڑھنا اور سمجھنا اس میں ہی سستی ہے تو پھر عمل کا تو مرحلہ زندگی میں آ ہی نہیں پاتا ہے. اور پھر اس کے بعد سے اللہ کے کلام سے لوگوں کی تربیت کرنا, اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانا, اس کے سلسلے میں جو ہمارے اندر سستی ہے اس کا ہم جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ اس سستی کو دور کر دے اور اپنے کلام سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط کر دے, ہم سب کو اپنے کلام سے مربوط کر دے. یہ بہت عجیب الشان کلام ہے, بڑا خوبصورت ہے, یہ بہت ہی باوانہ کلام ہے. اس سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں بڑی زبردست تبدیلی آ جاتی ہے, بہت ہی زبردست. ان کا وجود بابرکت ہو جاتا ہے اور پھر ان کا عالم یہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے وی آئی پیز. صحابہ نے پوچھا اللہ کے وی آئی پیز کون مراد ہے؟ خاصۃ اللہ ارشاد فرمایا. وی آئی پیز کا ترجمہ میں موجودہ اصطلاح میں کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں کو اپیل کر سکے. اللہ کے خواص فرمایا. اللہ کے صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے خواص؟ ہو سکتا صحابہ مراد ہو سکتا اولیاء مراد ہو, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اہل القرآن, قرآن والے جو قرآن مجید سے جڑے رہتے ہیں, اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اس کو پھیلاتے ہیں. اور ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے مشغول ہو گئے کہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکے. کلام پاک میں, اس کی تلاوت میں, اس کی نشر و اشاعت میں, اس کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ اپنے لیے دعا نہیں کر پا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کو میں گڑ گڑا کر اور گھگیا کر دعا کرنے والے اور ماننے والوں کو جو دیتا ہوں اس سے افضل اور اس سے احسن اور اس سے کہیں عمدہ اور اچھا عطا کروں گا, بغیر مانگے دوں گا ان کو, کیونکہ یہ میری کتاب میں مشغول ہے. اور جو پہلو تہی کریں گے تو ارشاد فرمایا ان فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, قیامت کے دن ایک بوجھ لے کر آئیں گے. معلوم ہی نہیں کیا تھا اللہ کے کلام کے احکام کیا ہیں, لہذا غلط سلط زندگی بسر کی اب وہ بوجھ لے کر آئیں گے, اس بوجھ میں ہمیشہ دبے رہیں گے. خالدین فیہا, ہمیشہ وہ بوجھ میں دبے رہیں گے. یعنی اس کے معنی یہ کہ جو برے انجام ہوں گے, برا نتیجہ ہوگا وہ بوجھ لانے کا, وہ سزا ہمیشہ بھگتتے رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, قیامت کے دن یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا. یہ قیامت کیا ہے؟ یوم یونفخ فی الصور, یہ وہ وقت ہوگا جب کہ سور پھونکا جائے گا. سور کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگ, جیسے بڑی سنگ ہوتی ہے اس سے تشبیہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انعم وصاحب القرن, میں دنیا میں
ہنستا بولتا کھیلتا کیسے رہوں جبکہ ایک سور پھونکنے والا سور کی جانب توجہ کر چکا ہے، اس کی جانب جھک چکا ہے، یعنی حضرت اسرافیل وہ سور لیے کھڑے ہیں، پھونکیں گے۔ یہ سور کا لفظ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی جنگ اور کوئی بڑے کام کا آغاز ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے تو بغل بجایا جاتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ عالم آخرت کی چیزوں کو ہمارے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے حقیقی الفاظ میں ان کے جو نام ہے وہ ناموں کو بتایا جائے، ان کا ذکر کیا جائے تو ہم لوگ نہیں سمجھیں گے۔ اسی لیے کہا گیا تم سمجھو کہ تم کو جنت سے انار ملے گا، تو لازمی بات ہے انار سے مراد یہ دنیا کا تھوڑی انار ہے، وہ کچھ اور ہی پھل ہوگا، ایک عجیب و غریب پھل ہوگا۔ ہم کو سمجھانے کے لیے لفظ انار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی سور ایک سنگھا جو پھونکا جاتا ہے، سنگ میں پھونک کر جو آواز نکالی جاتی تھی، وہ لفظ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، گویا ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، بہت شدید آواز ہوگی۔ تو یہ سور جب پھونکا جائے گا تو اس سور کے سلسلے میں مفسرین نے فرمایا کہ 3 سور ہوں گے۔ قرآن مجید کے الفاظ سے یہ استنباط کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ پہلا سور ہوگا اس کو نفخ فزع کہتے ہیں، دوسرا سور ہوگا اس کو نفخ صاعق کہتے ہیں، اور تیسرا سور ہوگا اس کو نفخ قیام رب العالمین کہتے ہیں۔ یہ 3 سور کا تذکرہ، بعض مفسرین نے چوتھے سور کا بھی تذکرہ فرمایا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ حقیقت میں 2 ہی سور ہوں گے، اور پہلا سور ایسا طویل ہوگا کہ وہ اس کا ابتدا، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا، یہ 2 کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید میں 2 الفاظ آئے، اسی لیے مفسرین نے اس کو 3 سے تعبیر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 2 سور پھونکے جائیں گے اور ان کے درمیان 40 کی مدت ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول 40 دن؟ ابیتو، کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کہا پھر 40 مہینے؟ کہا یہ سب نہ کہو۔ کہا اللہ کے رسول 40 سال؟ کہا نہیں۔ بس خاموشی سے سنو، 40 کچھ ہوں گے، 40 صدیاں ہوں گی، 40 سال ہوں گے، 40 مہینے ہوں گے، یہ کیا ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ 2 نفختین ارشاد فرمایا، 2 سور پھونکے جائیں گے، ان 2 کے درمیان 40 کی مدت ہوگی۔ 2 میں سے پہلا سور جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الفزع الاکبر، بہت بڑی گھبرا دینے والی وہ گھڑی ہوگی۔ اسی کو مفسرین نے پہلا سور کہا، اور وہ کیا ہے؟ ایک آواز بلند ہوگی، اللہ کے حکم سے بالکل تیار حضرت اسرافیل کھڑے ہوئے ہیں، حکم ہوگا کہ سور پھونکو، تو وہ سور پھونکیں گے، ایک آواز پیدا ہوگی، اور وہ آواز ہماری اور آپ کی اس کائنات میں ہلچل پیدا کر دے گی۔ یہ جو پوری یونیورس ہے اور یہ یونیورس اور پھر کیا کیا چیزیں جو ساری کائنات بکھری ہوئی ہے، یہ سب تباہ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو پھر اس کے بعد سے جو ہے انسان کا عالم وہ ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا کہ گھبرائے گا، آواز سے بھاگے گا، دوڑے گا، لیکن مفر نہیں پائے گا۔ دھیرے دھیرے پھر انسانوں پہ پہلے بے ہوشی گھبراہٹ سے طاری ہوگی، پھر اس کے بعد یہ پورا عالم فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اذا زلزلت الارض زلزالہا کے ذریعے سے، اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اذا الشمس کورت اذا النجوم انکدرت اذا الجبال سیرت اذا العشار عطلت، اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اذا السماء انفطرت، اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اذا السماء انشقت، اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا فلا اقسم بیوم القیامہ، جمع الشمس والقمر، سورج چاند سب یکجا کر دیے جائیں گے، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت عظیم الشان ہوگا۔
इतना अजीम शान होगा, इतना खतरनाक होगा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उस वक्त दूध पिलाती हुई माँ, दूध पिलाने वाली माँ ने इरशाद फरमाया, बहुत मुर्दिआती नहीं, बहुत खास लफ्ज है, दूध पिलाती हुई माँ अपने सीने से अपने बच्चे को निकाल कर फेंक देगी। जबकि वो वक्त ऐसा होता है जबकि माँ अपने बच्चे को बहुत तहफ्फुज देती है, बहुत मोहब्बत और शफकत देती है। लेकिन जब वो घड़ी आ खड़ी होगी और जब जलजला शुरू होगा क़यामत का, तो वो माँ भी अपने बच्चे को अपने गोद से निकाल कर फेंक देगी। और इरशाद फरमाया कि उस दिन हर हामिला अपना हमल साबित कर देगी और उस दिन लोगों पर बेहोशी तारी होगी। वमा हुम सुकारा, वो बेहोशी नहीं होगी, बस अल्लाह का अज़ाब होगा, उसकी इब्तिदा होगी, उसका आवाज होगा। फिर वो आवाज बढ़ेगी और आवाज जब बढ़ेगी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया थर थर कांपेगी, दुनिया थर थर कांपने लगेगी। इतना अजीम शान ज़लज़ला होगा, हर चीज तबाह होती जाएगी, बर्बाद होती चली जाएगी। और फिर इसके बाद से लोगों ने मक्के मुकर्रमा के कहा कि अच्छा ये इतने बड़े बड़े पहाड़ है और ये पहाड़ सब खत्म हो जाएंगे, दुनिया थर कांपने लगेगी। और लाजमी बात है, हम भी कह सकते हैं कि ये हिमालय सरबुलंद और खड़ा हुआ सीना ताने हुए ये सब पहाड़ कहाँ चले जाएंगे? तो आगे अल्लाह ताला ने उसका भी तज़किरा फरमा दिया है। यसअलूना अनिल जिबाल, लोग पहाड़ों को बहुत बड़ा समझते हैं, सवाल करते हैं, तो उनसे कहिए फक़ूल यंसिफुहा रब्बी नस्फा, और रेजा कर देगा इन पहाड़ों को। आज हम समझते हैं पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, एवरेस्ट उसकी चोटी बड़ी लंबी है, ऊंची है, लेकिन जरा आप दुनिया का साइज मालूम कीजिए और उस दुनिया के साइज में ये पहाड़ की चोटी की निस्बत मालूम कीजिए, तो आपको रेशियो मालूम हो जाएगा कितना बड़ा पहाड़ है, कितना ऊंचा पहाड़ है। साइंटिस्ट ये कहते हैं अगर आपकी दुनिया को छोटा किया जाए, ये बॉल है ग्लोब, इसको छोटा करते चले जाए, आप छोटा करते चले जाए, इतना छोटा कर दें कि आप अपने हाथ में पकड़ सकें। अगर ये मुमकिन हो सके और इसको छोटा किया जाए और इतना छोटा कर दिया जाए कि हाथ में पकड़ना मुमकिन हो जाए, तो कहा इतनी चिकनी दुनिया हो जाएगी, इतनी चिकनी दुनिया हो जाएगी कि वो आपके स्मोकर का बॉल उतना चिकना नहीं होता जितनी चिकनी दुनिया हो जाएगी। बड़े बड़े पहाड़ बहुत छोटे हैं अपनी निस्बत में, हमारी निस्बत से हमारे लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन दुनिया के एतबार से बहुत छोटे हैं। तो ये फरमाया कि सारे पहाड़ वहाड़ सब रेजा कर दिए जाएंगे, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। ये पहला सूरज जब फूका जाएगा तो फिर ये तबाह होते होते सही खत्म हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। अब पूरा कायनात का निजाम दरवाजा हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद दूसरा सूर फूका जाएगा। ये दूसरा सूर ये क़याम लिरब्बिल आलमीन का होगा। इस सूर फूकने के बाद लोग अल्लाह ताला के लिए खड़े हो जाएंगे। यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर व नहशुरुल मुजरिमीना यौमइज़िन ज़ुरक़ा, उस दिन हम हशर बर्पा करेंगे और मैदान हशर होगा। नहशुरुल मुजरिमीन, और मुजरिमों को हम इकट्ठा करेंगे, उस दिन जमा करेंगे। ज़ुरक़ा, नीली नीली आंखों के साथ, इतनी घबराहट कि आंखें सफेद, जो लाल डोरे होते हैं आंखों में, वो लाल डोरे खत्म हो जाएंगे, उनकी आंखें सफेद, हमारे घबराहट की फटी फटी आंखें, वो ऐसे अल्लाह ताला के दरबार में जमा होंगे। यतखाफतून बैनहुम, के आपस में घबराए हुए और डरे हुए और थर्राते हुए, यतखाफतून बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला, धीमे धीमे सरगोशी करते हुए कहेंगे इन लबिस्तुम इल्ला अशरा, हम शायद 10 दिन रहे दुनिया में 10 दिन रहे। और दिन का तर्जुमा एक तर्जुमा है, अरबी का जो रुसूम है वो हुस्न अजीब और गरीब है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन लबिस्तुम इल्ला अशरा, इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमीज का जिक्र फरमाया, मुमय्यज का जिक्र नहीं फरमाया। ये ग्रामेटिकली एक बात कही जाती है, इसके माने ये कि इरशाद फरमाया इन लबिस्तुम इल्ला अशरा अय्यामिन, नहीं कहा 10 दिन तुम रहे नहीं। तो बहुत मुमकिन है दूसरा तर्जुमा आप यूं करें इन लबिस्तुम इल्ला अशरा, तुम 10 घंटे रहे। आप तीसरा तर्जुमा करें तुम 10 मिनट रहे। आप चौथा तर्जुमा करें कि तुम 10 सेकंड रहे। सब मुमकिन है,
محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کی زندگی کو اتنا مختصر سمجھو گے کہ جب میدان حشر برپا ہوگا اور اس دنیا کو خوب ملایا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آٹا گوندنے والی جیسے آٹا گوند کے گولا بناتی ہے. ذرا ذہن میں رکھیے کس طرح آٹے کو ملایا جاتا ہے, گوندا جاتا ہے, کیسے گولا بنایا جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کو بیل کے جو روٹی کی شکل دیتی ہے. اور ذرا آج کل آپ روغانی روٹی کا منظر ذہن میں رکھے, جتنا ہو سکے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. فرمایا یہ تمہاری دنیا کا حشر ہوگا کہ زمین کو خوب گول مل کر اچھی طرح رگڑ کر اور اس میں جتنے جسم ہیں ان کو اچھی طرح باریک ریزے میں تبدیل کر کے اور پہاڑوں کو اور دریاؤں کو اور ندیوں کو اور سمندر کو, نشیب و فراز کو اور چٹانوں کو سب کو اچھی طرح ملا کر گون دینے کے بعد سے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کو پھیلا دے گا. اور اس زمین کو پھیلا دے گا تو کیا حشر ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ نے خود آگے تذکرہ فرمایا. تو اس مرحلے سے جب انسان گزرے گا اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھلے گی, میدان حشر دیکھے گا, تو پھر وہ کہے گا کہ ہم شاید 10 دن رہے, شاید 10 گھنٹے رہے, شاید 10 گھڑیاں رہے, شاید 10 سیکنڈ رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم خوب واقف ہے وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم کو معلوم ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور فرمایا ان کہنے والوں میں ایک بہت عقل مند ہوں گے, وہ کیا کہیں گے, دیکھیے اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما, کہ جب کہنے والا جو کہ امثلهم طریقۃ ان میں سب سے بڑا آئیڈیل, سب سے زیادہ سنجیدہ اور جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقہ کار کی روشنی میں طریقہ کار کے مطابق سب سے ذہین, سب سے زیادہ ہوشیار, چالاک اور بہت ہی حالات کو سمجھنے والا, حالات کو پڑھنے والا اور صحیح تجارت کو کرنے والا, معاملہ فہم وہ ذہین آدمی کیا کہے گا, ان لبثتم الا یوما, ایک دن سے زیادہ ہم نہیں رہے. اور دنیا میں ایک دن سے زیادہ نہیں رہے. ابھی یہاں کھڑے کھڑے جب 50 سال 70 80 سال گزر چکے ہوں گے اور لائن ہے کہ کھسک نہیں رہی ہے, نمبر ہے کہ آ نہیں رہا ہے, باری آ نہیں رہی ہے, تو اس موقع پہ جو لال مذکر قسم کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے دنیا میں کئی تو رہے تھے, اتنی مدت تو دنیا میں ہم رہے تھے, یہاں تو ابھی ہماری باری آنے میں صدیوں کا ابھی وقفہ ہے, صدیوں کا انتظار کرنا ہے. تو جو سب سے اچھا امثلهم طریقۃ, اپنے طریقہ کار کے اعتبار سے, اپنی ذہانت کے اعتبار سے, اپنے منہج کے اعتبار سے جو امثلهم سب سے اچھا تھا, سب سے آئیڈیل قسم کا آدمی تھا, وہ جس کو لوگ بتاتے تھے کہ میں نے بہت کامیاب زندگی بسر کی, تجارت بھی بڑی اچھی کی, بنگلہ بھی اچھا چھوڑا, بچوں کی بھی خوب تربیت کی, ہر معاملے میں سمجھدار تھے. وہ سمجھدار صاحب کیا کہیں گے, ہم ایک دن شاید رہ کے اس سے زیادہ ہم نہیں رہے. وہاں بتاؤ حیات دنیا فی الآخرۃ الا قلیل, آخرت میں بندو تم کو پتا چلے گا دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, جس کو تم بہت لمبی سمجھ رہے ہو یہ لمبی نہیں ہے, آخرت کے اعتبار سے بڑی مختصر ہے. اس پہلی زندگی کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں وہ خود صدیوں کی ہے. اور پھر تیسرا مرحلہ جو آنے والا ہے وہ میدان حشر میں کھڑے ہونا, وہ تو میں بھی بتا چکا ہوں ہزاروں لاکھوں سال کے برابر ہوگا. اور اس کے بعد سے جو آخری مرحلہ ہوگا وہ تو خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کا. لہذا اس مختصر زندگی کے لیے زندگی اچھی بسر کیجئے, لیکن اس مختصر زندگی کے لیے, اس فانی زندگی کے لیے لافانی زندگی کو تباہ مت کیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک طویل چیز کے لیے آپ ٹرین میں سیٹ کے لیے 2.5-3 گھنٹے کے سفر کے لیے اپنا ذاتی بنگلہ بیچ رہے ہیں کروڑوں کا کہ یہاں مجھے سیٹ مل جائے ٹرین میں, چند گھنٹوں کے لیے ریزرویشن مل جائے. کیا سمجھ میں آنے والی باتیں؟ یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے ریزرویشن نہیں مل رہا ہے اور آپ کا سفر یہ بغیر ریزرویشن ہوگا, اس کے لیے آپ کو 5 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے, لہٰذا آپ بنگلہ بیچ کے آ جائیے. بنجارا ہلز کا بیچے گا کوئی آدمی, لٹکتے ہوئے سفر کروں گا اور سفر نہ کروں گا, ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ سفر نہ کروں,
لیکن نارمل ایسی بیوقوفی تو کوئی نہیں کرے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے بندو اس طویل زندگی کے لیے اس مختصر زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو, اس طویل زندگی کو قربان کر کے یہ مختصر زندگی کو نہ اپناؤ, اس مختصر زندگی کو سیڑھی سمجھو, ذریعہ سمجھو اس طویل زندگی تک پہنچنے کا. جو سمجھدار آدمی ہے وہ یہ کہے گا کہ ابھی ایک دن سے زیادہ نہیں رہے, اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اب کب پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ خوب صدیوں کے انتظار کے بعد, بہت لمبا انتظار کرنے کے بعد جب ان کی باری آئے گی حساب کتاب کی, تو جو سوالات ہوں گے ان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, کتنے سال رہے دنیا میں, حساب کتاب دیجیے. تو کیا کہے گا؟ سال کہاں ہے اللہ, سال کہاں رہا میں؟ کیا کہے گا؟ لبثت یوما اور بعض یوم, ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ, ایک دن اور بعض یوم, ایک دن کا کچھ حصہ رہا. ایسا فسالی آپ دن گننے والوں سے آپ پوچھئے, جنتری بنانے والوں سے آپ پوچھئے, اور مختصر تو آپ سال کہاں رہا. یہ دنیا کی زندگی اتنی مختصر معلوم ہونے لگے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اتنا جلدی فری کر دے گا, اتنا جلدی فری کر دے گا جیسے کہ 2 رکعت انہوں نے پڑھی ہو. تمہیں وقفے میں سب ان کی چھٹی, آرام کریے. اب آپ لوگ لمبے کھڑے ہو کر وی آئی پیز کے لیے الگ, کسی زمانے میں بڑا کسٹم کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوا کرتا, تو آپ جانتے تھے کہ اس میں گرین چینل ہوتا تھا, کھٹاکھٹ وی آئی پیز نکلتے چلے جاتے. تو بیچارے باقی سب سامان کھولے ہوئے, لائن لگائے ہوئے, رشتے دار باہر کھڑے ہوئے, وہ اندر ریکارڈ کا حساب دے رہے ہیں, وہ اندر گھڑیوں کا حساب دے رہے ہیں, الیکٹرانک اشیاء کا, قیمتی کپڑوں کا, شام میں تھکے آ رہے بیچارے واپس آ رہے ہیں, بتا رہے ہیں اتنا ہمارا کسٹم, اتنے پیسے لیے. وہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو وی آئی پی نہیں بنایا. السابقون السابقون, اللہ کی اگر قربت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو مل جائے تو چند لمحوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حساب یسیرہ فرمایا, مختصر سا حساب, ہلکا پھلکا حساب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی, کہا کہ آگے لے کے جاؤ, ان کا تو معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ نظر انداز کرو, آگے بڑھا دو. یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے سبقت کرنا نیکیوں کی طرف. لہذا جو حساب مکمل دیں گے ان کے لیے تو بڑا لمبا دن ہے, اتنا لمبا دن ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, کہ وہ دن کاٹے نہیں کٹے گا. دنیا کی زندگی بہت مختصر لگے گی, ایسا لگے گا ایک دن دنیا میں رہ کر آئے. اور اس کے بعد سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ فرمایا تو اہل مکہ مشرکین مکہ نے کہا اچھا ہمارا مکہ مکرمہ تو پہاڑوں کے بیچ میں ہے, اب تو پہاڑ اس کے اکثر کاٹ دیے گئے, ورنہ کٹوری کی مانند تھا مکہ مکرمہ, چاروں طرف چٹان, بیچ پہ ایک نشیب میں مکہ مکرمہ کا شہر. تو ہم تو بہت آرام سے رہیں گے, یہ پہاڑ کے بعد کوئی چیز آنے والی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں, فقل تو آپ کہیے ینسفھا ربی نسفا, پروردگار ان کو اڑا دے گا, ایسے اڑا دے گا جس سے راکھ اڑائی جاتی ہے. نسفا کا ترجمہ ابھی گزر چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بچڑے پہ ڈرایا تو کہا کہ ثم لننسفنہ, ہم اس کو اڑا دیں گے, ہوا میں پانی میں بہا دیں گے. تو پہاڑ خاک بنا دیے جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, پاؤڈر کر دیا جائے گا پہاڑوں کو. اور پھر اس کے بعد سے کیا ہوگا جس کی مثال ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بیان کی گئی, فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, ایسی زمین ہوگی ارشاد فرمایا قاعًا چٹیل میدان, صفصفا رنگ و رنگ ایک میدان, یہاں سے وہاں تک لمبا چوڑا, بس ایک میدان ہی میدان, جیسے آپ آٹے کو کھینچ لے جتنا ہو سکتا ہے. اور بڑی روٹی میں آپ تبدیل کر دیں تو آپ سوچئے کہ ایک اتنا سا آٹے کا گولا, اور اس گولے کو جب پھیلایا جاتا ہے تو اتنا بڑا کئی فٹ کی روٹی, ایک 1.5 فٹ کی روٹی بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی عالم ہو جائے گا کہ یہ 10% بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ لمبی کر دی جائے گی, کھینچی جائے گی. اور اس میں تم نشے و فراز نہیں دیکھو گے, نہ تم اس میں
कोई ऊंची चीज देखोगे, ना वादी देखोगे, और उसमें तुम ना सरवटें देखोगे, ना उसमें तुम वादियां देखोगे, बिल्कुल सीधी एक जमीन होगी, सपाट यहाँ से वहां तक खींच दी जाएगी। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि यौमइज़ यत्तबिऊन दाइया, ये लोग जो है पुकारने वाले की तरफ दौड़ रहे होंगे, उसकी बात सुन रहे होंगे, जो सूर फूकने वाला होगा। और ये दूसरा सूर है जिसके बारे में मैं कह चुका हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 40 का वक्फा होगा, वो 40 दिन का होगा, 40 साल का होगा, वो 40 सदियों का होगा। ये बताना इस दुनिया में मुमकिन एक बहुत लंबे वक्फे के बाद जो आलम फना का होगा, हर चीज खत्म हो चुकी होगी, सूर फूकते फूकते आवाज बुलंद होगी, धीरे धीरे फरिश्ते भी बेजान हो जाएंगे और फरिश्तों की जान भी निकलती चली जाएगी, यहाँ तक के आखिर में हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, ये दाएं बाएं हजरत इसराफील के खड़े हुए होंगे और परवरदिगार उनसे भी कहेगा कि तुम भी आलम फना में चले जाओ। वो दोनों भी आलम फना में चले जाएंगे। हजरत इसराफील अल्लाह ताला से इजाजत लेंगे और फिर उसके बाद से अल्लाह ताला कहेगा तुम भी फना हो जाओ, और वो भी फना हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिवाय अल्लाह ताला की जात के कोई मखलूक बाकी नहीं रहेगी। उसके बाद अल्लाह ताला फिर हजरत इसराफील में जान डालेंगे और कहेंगे अब दूसरा सूर फूको। ये दोनों सूर के दरमियान जो मुद्दत होगी वो मुद्दत हम नहीं बता सकते, 40 दिन की होगी, 40 साल की होगी, 40 सदियों की होगी, 40 करोड़ साल होगी, क्या होगा बस परवरदिगार जानता है, परवरदिगार जानता है। हम तो इतने मजबूर है कि दुनिया हमारे सामने, हम इस दुनिया की उम्र नहीं बता पा रहे हैं, इख्तिलाफ होता चला जा रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जो मौजूद है उसकी उम्र नहीं बता सकते, तो जो मौजूद नहीं है उसकी उम्र हम कैसे बता सकते। खैर, जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो धीरे धीरे फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस कायनात को हम तब्दील कर देंगे, आसमान भी नया होगा, जमीन भी नई होगी, और उस जमीन को खींच दिया जाएगा और उस पे इसमें से फिर मुर्दे बरामद होने लगेंगे, ऐसे बरामद होने लगेंगे जैसे कि बरसात में पतिंगे बरामद होते हैं जमीन से। आपने मंजर देखा होगा कि बरसात में जब बारिश हो जाती है, शाम होने लगती है, सूरज गुरूब होता है, तो मिट्टी में से पतिंगे निकलने लगते हैं और निकल के वो रोशनी की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। और हैरत होती है, वो भी अल्लाह ताला की कुदरत है। वो मंजर आप कभी देखें कि जमीन के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों पतिंगे पैदा हो जाते हैं मिनटों में, और फिर वो धीरे धीरे उड़ते चले जाते हैं, रोशनी की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने बेआईनी ही उसको इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मुर्दों के निकलने की मिसाल ऐसे ही होगी। क्या इरशाद फरमाया कि यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए पतिंगों की मानित लोग निकलेंगे, कब्रों से निकलते चले जाएंगे, निकलकर यत्तबिऊन दाइया ला इवज लह, दाई के पीछे पीछे, पुकारने वाले, आवाज लगाने वाले के पीछे पीछे चल पड़ेंगे, और कोई इसमें कजी नहीं होगी, कजरवी नहीं होगी, उस वक्त सुनना ही सुनना होगा। वखशाअतिल अस्वातु लिर्रहमान, रहमान के लिए आवाजें दब चुकी होंगी, फला तस्माउ इल्ला हमसा, एक सरगोशी की हल्की सी आवाज सुनाई देगी, और वो सरगोशी की आवाज क्या होगी, यही होगी, ये क्या हुआ, ये कहां से हम बरामद कर लिए गए, क्या होने वाला है। हमारे घबराहट के बहुत दबी आवाज में लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, उस सरगोशी की धीमी आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं, खामोशी छाएगी, और फिर मैदान हशर बर्पा होगा। और उसके बाद से फिर अल्लाह ताला नामे अमाल का मसला मरहला पेश फरमाएगा। उसमें नामे अमाल में आप जानते हैं कि सीधे हाथ से भी मिलेगा, बाएं हाथ से भी मिलेगा, नेकोकारों का नामे अमाल सीधे जानिब से और गुनाहगारों का नामे अमाल बाएं जानिब से। और फिर उसके बाद से हिसाब किताब का मरहला शुरू होगा, और हिसाब किताब का मरहला और इंसानियत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा जन्नासु, मौज, जैसे समुद्र में मौजें आती हैं वैसे लहरें आ रही होंगी, लोगों में तड़प रहे होंगे। वो पसीने का आलम जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्करा फरमाया, वो परेशानियों का तस्करा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सारी चीजें आप अहादीस में देखें। यहाँ तक के फिर हमारे घबराहट के लोग भागेंगे,
भागते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु, उस दिन याद रखो कोई सिफारिश काम नहीं करेगी, हाँ इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, उसी की जिसको रहमान इजाजत दे। नंबर 1 वरदिया लहु कौला, और उतनी ही जितनी पे रहमान इजाजत दे और उतनी ही जितने पे के रहमान राजी हो जाए। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहु रहमान वरदिया लहु कौला, दो बातें अल्लाह ताला ने यहाँ इरशाद फरमाई। उनमें एक ये कि उस दिन सिफारिश नफा बख्श नहीं होगी मगर उसी की मन अज़िन लहु रहमान, जिसको रहमान इजाजत दे कि तुम सिफारिश करो। नंबर 2 वरदिया लहु कौला, और उसकी जिससे अल्लाह ताला, जिसकी बात से अल्लाह ताला राजी हो कि हाँ तुम ठीक ठाक बात करोगे, जिसको दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाया वो क़ाल सवाबा, और वो हक बोलेगा, वो हक बोलेगा, हक से ज्यादा उसमें मिलावट करके, मुबालगा करके, गुलू करके, झूठ बोलकर तासुर देने की कोशिश नहीं करेगा कि बड़े सिफारिश के काबिल है। हक बोलेगा, जो भी सिफारिश करेगा वो कहेगा मौला इन्होंने इतने गुनाह किए लेकिन अब वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आप माफ फरमाएं। और तीसरी बात अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाई कि वयशफऊना लिमन इर्तज़ा लहुमुर रहमान, और सिफारिश भी उन्हीं की करेंगे जिनके लिए रहमान राजी हो जाए कि इन्हीं की सिफारिश की जा सकती है। लिहाजा जिनकी सिफारिश के लिए रहमान राजी नहीं होगा उनकी सिफारिश नहीं की जा सकेगी। तो ये तीनों शर्तें हमको ज़हन में रखनी चाहिए। नंबर 1 जो सिफारिश कर रहे हैं उनको इजाजत होगी। नंबर 2 सिफारिश के अल्फाज की इजाजत होगी। नंबर 3 जिनके सिफारिश करना है वो हजरात के सिलसिले में अल्लाह ताला की जानिब से इजाजत होगी। फिर उसके बाद से ये सिफारिश होगी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के शुहदा भी सिफारिश करेंगे, मेरे उम्मत के उलमा भी सिफारिश करेंगे, और ये इरशाद फरमाया कि फिर अंबिया अलैहिस्सलाम भी करेंगे। जब मेरी बारी आएगी तो मैं सजदे में गिर जाऊंगा, और मैं सजदे में गिर जाऊंगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मुझे खुद नहीं मालूम कितनी बड़ी मुद्दत में सजदे में रहूंगा, घंटा 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, साल 2 साल। और ये भी इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह ताला की हम्द बयान करूंगा कि वो उसी वक्त मेरे जहन में डाली जाएगी, उससे पहले वो मुमकिन नहीं कि मैं क्या कहूंगा परवरदिगार की शान में, वो मुझे खुद पता नहीं। इतना रो रो के मैं अल्लाह ताला को राजी करूंगा और इतना मैं हम्द सताइश करूंगा कि फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि इरफा या मोहम्मद रअसक इसअल तुअती इशफा तुशफा, ए मोहम्मद आप सर उठाएं और आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल होगी। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला के दरबार में सिफारिश होगी। और उम्मत के लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल हम कहाँ आपको तलाश करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 ही मकामात है जहां मैं तुमको मिल जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तज़किरा किया कि वहां पहुंचो और वहां मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। इसके बाद से अल्लाह ताला ने बात जो इरशाद फरमाई उसको भी आप ज़हन में रखें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं उसको भी आप ज़हन में रखें। पहली बात तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। आयतुल कुर्सी में भी बिल्कुल मिलती जुलती बात आई है कि अल्लाह ताला खुद जानता है मा बैना अयदीहिम, लोगों ने आगे क्या किया, पीछे क्या किया, जो कुछ लोगों ने किया। बंदों के माजी से भी अल्लाह ताला वाकिफ, बंदों के मुस्तकबिल से भी अल्लाह ताला वाकिफ है, हर चीज से। फिर सिफारिश क्यों? अल्लाह ताला वाकिफ है। और वला युहीतूना बिही इल्मा, अल्लाह के इल्म का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, अल्लाह ताला के इल्म को तुम नहीं घेर सकते। अल्लाह ताला का इल्म तो ऐसा इल्म है कि तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। वो वाकिफ है कि ये बंदे क्या कर चुके हैं, ये बंदे क्या करने वाले हैं, तो फिर अब सिफारिश की क्या जरूरत है। खुद अल्लाह ताला जब जानता है कि ये इनको जन्नत में डालना चाहिए तो वो जन्नत में डाल देगा। खुद अल्लाह ताला जानता है कि जन्नत के लायक नहीं है तो अल्लाह ताला नहीं डालेगा, फिर सिफारिश की क्या जरूरत है। देखिए सिफारिश की इसलिए अल्लाह ताला ने जरूरत महसूस की और सिफारिश का अल्लाह ताला ने मामला इसलिए रवा रखा
کہ جو بندے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے مرے اور مٹے، جو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں پریشانیوں سے مصیبتوں سے دوچار رہے، ان کا آخرت میں اعزاز ہو جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مقام پر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور جس مقام سے میں لوگوں کی سفارش شروع کروں گا، وہ مقام مقام محمود کہلاتا ہے۔ مقام محمود کے معنی ہوتے ہیں قابل تعریف، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک تعریف ہوگی، ایک اعزاز ہوگا، ایک اکرام ہوگا۔ ارشاد فرمایا وہ مقام مقام محمود کہلاتا ہے۔ اسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ ہم اذان کے بعد دعا میں اس مقام کو طلب کریں، مقام محمود الذی وعدتہ، یہ کہیں ہم کہ اللہ آپ نے جو مقام محمود کا وعدہ کیا نبی کو، وہ آپ عنایت فرمائے، یعنی سفارش کا موقع دیں۔ تو بندوں کے اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش رکھے گا، اپنے مقرب، اپنے چہیتے نیک بندے جو دنیا میں بڑے بیچارے پسماندہ تھے، دنیا میں جن کی کوئی سنوائی نہیں تھی، دنیا میں بیچارے حقیر کیے جاتے تھے، تو آخرت میں پتا چلے کہ یہ دیکھو یہ ہے اعزاز اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کے چہیتے بندے، یہ ان کا مقام ہے۔ اس کے لیے سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو کچھ آگے جو کچھ پیچھے ان بندوں نے چھوڑا، اور اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب لائن لگی ہوئی ہے سفارش کے لیے، لائن لگی ہوئی ہے سفارش کے لیے، اور میری امت کے لوگ آتے چلے جا رہے ہیں اور میں ان کی سفارش کر رہا ہوں۔ اس لائن میں تو صحابہ نے پوچھا آپ کیسے پہچان لیں گے میری امت کے لوگ ہیں؟ آپ کیسے پہچان لیں گے اللہ کے رسول کی امت کے لوگ ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بہت آسانی سے پہچان لوں گا۔ سینکڑوں گھوڑے ہیں، اس میں ایک صاحب ایسے ہیں ان کا گھوڑا ایسا ہے، اس کی پیشانی بھی سفید ہے، اس کے پیر بھی سفید ہے، تو تم پہچانو گے نہیں پہچانو گے سینکڑوں گھوڑوں میں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آرام سے ہم پہچان لیں گے۔ اچھا، عرب اس گھوڑے کو بہت اہمیت دیتے تھے جس گھوڑے کی پیشانی اور پیر سفید ہوں، بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیتے ارشاد فرمایا کہ سینکڑوں گھوڑوں میں جیسے تم اپنے سفید پیشانی والے گھوڑے، سفید پیروں والے گھوڑے کو پہچان لو گے، بالکل ایسے ہی میں اپنے امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا، کیونکہ وضو کی وجہ سے ان کے پیشانی، ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ چمک اور دمک رہے ہوں گے، لہذا میں پہچان لوں گا۔ غرن محجلین من آثار الوضوء ارشاد فرمایا کہ چمکتی ہوئی پیشانیوں، چمکتے ہوئے ہاتھ اور پیر کی جس سے میں پہچان لوں گا میری امت کے۔ لہذا اسی لائن میں لوگ آ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے ہیں کہ بعضوں کو دھکا دے دے کے ہٹا رہے ہوں گے، لائن میں سے نکال رہے ہوں گے۔ اب آپ سوچئے ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہو اور پریشانی کا آخری عالم ہو، آخری پریشانی، اونچی درجے کی پریشانی، اور جب آپ کی باری آنے لگی تو کانسٹیبل آپ کو دھکا دے کے وہ لائن سے نکال دے تو کیا گزرتی ہے؟ تو میدان حشر میں کیا ہوگا آپ سوچئے کہ وہاں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، موت و زندگی کا سوال ہوگا۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں سے چھوڑو چھوڑو یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت فرشتے کہیں گے آپ کی امت کے تو ہیں، لیکن لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد آپ کے دین کا نقشہ انہوں نے کیسے بگاڑا تھا اے نبی آپ کو نہیں معلوم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہی کہوں گا جو اللہ کے ایک پیارے اور نیک بندے نے کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا پروردگار ان کو دیکھتا رہا، جب مجھے آپ نے بلا لیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے وہ لوگ ہوں گے جو میرے دین کو بدل دیں گے، یغیر ارشاد فرمایا میرے دین میں تبدیلی پیدا کر دیں گے، وہ نکال دیے جائیں گے صفوں سے اور پھر وہ محروم کر دیے جائیں گے اور پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد سے پھر کہیں بہت مدت بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس کا تذکرہ دوسرے مقامات پر آیا ہے، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور زندہ جاوید ذات کے سامنے پورے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، نرم پڑ چکے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جو ظلم کو لادے ہوئے پہنچے گا وہ بہت ناکام ہوگا۔
ظلمن آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ تنوین ہے، الظلم نہیں ہے، الف لام کے ساتھ نہیں ہے. یہ تنوین کی ایک وجہ ہوتی ہے عربی کے اعتبار سے، اور اس کو عموم کہتے ہیں. لہذا اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہر قسم کا ظلم ہو جو شرک کی شکل میں، ظلم ہو جو بدعملیوں کی شکل میں، ظلم ہو جو ناانصافی کی شکل میں، جو ظلم ہوگا وہ لے کر جو بندہ آئے گا وہ بہت ناکام ہوگا، بہت پریشان ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیکیوں پر کاربند اللہ کے دربار میں پہنچے گا، وہ مؤمن، جبکہ وہ ایمان کے ساتھ نیکیاں کرتا تھا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو اس کو نہ خوف ہوگا ظلم کا اور نہ ہی اس کو خوف ہوگا کہ اس کی جزا میں اور اس کو جو ثواب ملنے والا ہے اس میں کمی ہو جائے. ہڑپ بھی نہیں کیا جائے گا اس کا حق، اس پر زیادتی بھی نہیں کی جائے گی، ظلمن اس پر زیادتی نہیں ہوگی، ولا حظمن حق ہڑپ بھی نہیں کر لیا جائے گا، حق طرفی بھی نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسی طرح عربی قرآن کو نازل کیا. صرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں ہم نے وعید کو، آخرت کی ان اہم کھڑیوں کو بار بار بیان کیا. لعلہم یتقون، تاکہ ہمارے بندے تقوی اختیار کر لیں، اور یحدث لہم ذکرا، یا پھر ان کے لیے نصیحت کا سامان ہو جائے، تبدیلی کر لے، توبہ کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ جائیں. فتعالى اللہ الملک الحق، کہ حقیقی مالک پروردگار بہت بلند ہے اور بڑی برتر اس کی ذات ہے، عظمت والی ذات ہے. اس نے یہ کلام نازل کیا، اور یہ کلام، اس کا عالم یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام بر کے لیے جیسے ایک محبوب مشتاق ہوتا ہے، خط آ جائے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق، جلدی وہی آ جائے، جلدی وہی آ جائے، اللہ کی جانب سے کلام آ جائے. فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ وحی آنے سے پہلے آپ قرآن کے لیے نبی عجلت نہ کرے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجلت کی تھی تو ایک مسئلہ ہو گیا تھا. لہذا نبی آپ عجلت نہ کرے، وقت پر آئے گی، دھیرے دھیرے آئے گی. اور آپ یہ کہتے رہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پروردگار علم میں اضافہ فرما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. آپ یہ دعا کرتے رہے، وہی آتی رہے گی، علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کتنی ہے. یہ امت علم ہے، یہ امت اقرا ہے. اس امت کا تعلق پڑھنے لکھنے سے، علم سے، علم کی نشر و اشاعت سے اتنا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم نے تحقیق کی کہ قرآن مجید میں علم سے متعلق کتنی چیزوں کا تذکرہ ہے. قرطاس کا تذکرہ، اور ورق کا تذکرہ، قلم کا تذکرہ، درس کا تذکرہ، کتنی چیزیں ہیں جو علم سے متعلق ہے، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو صحابہ میں اشتیاق پیدا ہوا، تابعین میں اشتیاق پیدا ہوا، اور پھر اس امت میں اشتیاق پیدا ہوا علم کا. علم کے لیے آگے بڑھتے رہے جب تک یہ امت علم سے وابستہ رہی، ترقی. اور جب علم سے یہ امت محروم ہونے لگی اور علم سے بیگانہ ہونے لگی تو زوال ہی زوال، زوال ہی زوال. 200 سال ہو گئے، زوال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. کب یہ امت علم کی طرف لوٹے گی، کب پھر اس کا عروج شروع ہوگا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی آپ کہیے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. نبی کو حکم ہے اور رسول کو حکم ہے. تو آپ سوچئے کہ عام امتیوں کے سلسلے میں یہ حکم کتنا زیادہ ہو جائے گا. یہ روایتیں تھی، بہت سارے واقعات ہیں. ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صحابہ نے کیسے علم سے وابستگی کی، تابعین علم کے لیے کیسے مر مٹے، تبا تابعین سلسلہ کیسے چل پڑا. یہ اگر داستان ہم بیان کریں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس امت نے علم کی کیسے خدمت انجام دی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، ہم ہی جو ہے سست پڑ گئے اور علم سے وابستگی ہم نے چھوڑ دی. سارے میدانوں میں تھوڑی سی چیز پر اکتفا کر لینا، بس گریجویٹ ہو گئے، ختم قصہ. آگے بڑھنا، اسپیشلائزیشن اور علم کی مشعل لے کے آگے بڑھتے چلے جانا، یہ کیفیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے عالم یہ ہو گیا کہ ہم تھرڈ کلاس پیسنجر کی طرح اس گاڑی میں، اس دنیا کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جب یہ کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جب تربیت کی علم پر، تو عالم یہ ہوا
کہ مکہ مکرمہ میں قریش کا ایک نوجوان ہے، وہ اپنے باپ کا سایہ اپنے سر سے محروم ہو چکا ہے، باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے، اور وہ محمد بن ادریس نام ہے، اور اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماں مجھے باپ چھوڑیے، میں مکہ مکرمہ سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، مکہ مکرمہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچیے وہ مکہ مکرمہ جس کے لیے ہم لاکھوں خرچ کر کے جاتے ہیں، 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے، وہ وطن وہ شہر قریش کا ایک نوجوان چھوڑ رہا۔ ماں کہتی بیٹے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کہا نہیں قافلہ جا رہا ہے، مجھے جانے دیجیے، پیسوں سے کی ضرورت نہیں۔ کہا اچھا یہ دیکھو تھوڑا بہت کھانا ہے، 2-4 روٹی اور یہ ایک چادر فاضل ہے، یہ چادر کھانا لے کر چلے جاؤ۔ نہ جانور ہے سواری کے لیے، نہ پیسے خرچ کرنے کے لیے، اور نہ ہی لباس کپڑے اور اس کا سارا ساز و سامان سفر کا، بالکل تنے تنہا یہ نوجوان چل پڑا۔ اور عالم یہ ہے کہ پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اور راستے میں ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے پیدل چلتا ہے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، انہوں نے اپنی سواری دے دی۔ چلتے چلتے وہ لڑکا اب مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور مدینہ منورہ میں اس کو جس استاذ کی تلاش میں آیا وہ استاذ تک پہنچنے میں دقت ہو رہی ہے۔ وہ استاذ ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی مشکل سے امام مالک تک پہنچے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر سے پیر تک جائزہ لیا اور کہا گنجائش تو نہیں ہے داخلے کی، مگر تم ذرا قریش کے اچھے نوجوان لگ رہے ہو، اسی لیے میں میرے درس میں تم کو داخلہ دوں گا، کل فجر بعد کلاس ہوگی مسجد نبوی میں، کلاس میں آ جانا۔ اور وہ نوجوان صبح مسجد نبوی میں فجر کے بعد کلاس میں پہنچا تو معلوم ہوا فجر بعد ابھی کلاس نہیں شروع ہوئی، جہاں تخت ہے جہاں استاد آ کے بیٹھتے ہیں اس کے اطراف اپنا 600-700 طلبہ کا مجمع لگ چکا ہے۔ اب 600-700 طلبہ کے کنارے اس لڑکے کو جگہ ملی، وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کا درس شروع کیا، اور دیکھا وہ مکے کا نوجوان کہاں ہے۔ نگاہیں دوڑائی تو دیکھا وہ بعد میں کنارے بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھا ہاتھ سے کھیل رہا ہے، ہاتھ سے وہ کھیل رہا ہے۔ درس ختم ہوتے ہی اس نوجوان کو بلایا اور کہا کل سے تم کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ایک تو یہ کہ پیچھے بیٹھے اور درس کے درمیان کھیلتے ہو۔ اس نوجوان نے کہا حضرت پہلا دن تھا، مجھے نہیں معلوم تھا فجر پڑتے ہی اتنا مجمع ٹوٹ پڑے گا، کل سے انشاءاللہ میں تہجد کے وقت جگہ بنا لوں گا۔ کہا اچھا ہاتھ سے کیوں کھیل رہے تھے؟ کہا میں ہاتھ سے نہیں کھیل رہا تھا۔ کہا میں نے خود تم کو دیکھا تم ہاتھ سے کھیل رہے ہو۔ کہا ہاتھ سے میں نہیں کھیل رہا تھا۔ کہا میں خود دیکھا تم کچھ ایسے سے کر رہے تھے۔ تو کہا کہ حضرت نہ میرے پاس کاپی ہے نہ قلم ہے، تو میں حدیث ہاتھ پہ لکھ رہا تھا۔ نہ میرے پاس کاپی ہے نہ قلم ہے، میں 1-1 روپے کا محتاج ہوں، تو میں ہاتھ سے حدیث لکھ رہا تھا۔ تو کہا ہاتھ پر حدیث لکھ رہے تھے ہاتھ سے؟ کہا جی۔ تو کیسے کس طرح مجھے یاد ہو جاتی ہے؟ کہا اچھا سنو حدیثیں، لہذا 100 سے زیادہ حدیثوں کا درس ہوا تھا، 100 سے زیادہ حدیثیں اس نوجوان سے زبانی طور پر سننے کے بعد امام مالک کہتے ہیں کل سے تم سامنے بیٹھو گے اور پوری زندگی تمہارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ پھر وہی لڑکا آگے چل کے دنیا میں مشہور ہوا محمد بن ادریس، امام شافعی کے نام سے۔ امام شافعی کے نام سے یہ امت نے قربانیاں دی، یہ امت نے سیکھنے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو تیج کیا، نچھاور کیا، تب یہ امام بنے تو قانون بنا ان کا اور پوری دنیا میں ان کا مسلک چلا۔ یہ امت ٹوٹ گئی علم سے، بکھر گئی علم سے، معمولی چیزوں پر اکتفا ہم کرنے والے بن گئے اور سارے میدانوں کو ہم نے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ ہمارے درمیان ان ساری چیزوں میں مقابلہ آ رہی نہیں رہی کہ پہلے ہم قیادت کرتے تھے علم کے میدان میں۔ کون سا میدان تھا جس میں صحابہ فورن لینگویجز صحابہ نے سیکھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روم کی جانب بھیجتے تھے تو رومی زبان آتی ہے نہیں، پرشین کی جانب بھیجا تو دیکھا پرشین آتی ہے نہیں۔ ساری چیزیں صحابہ نے اتنا جلدی سیکھ لی اور ساری چیزوں میں ہم سستی کر کر عالم یہ ہو گیا ہے دنیا کا کہ ہم کو پسماندہ کر دیا گیا ہے، تو اب ہم ریزرویشن مانگنے پر مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے نبی کو ہم نے حکم دیا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ میں کچھ تفصیل کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بھی ہو چکا ہے اور بارش بھی آپ کو گاہے گاہے چھیڑ رہی ہے، لہذا میں بات مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دوبارہ ہم علم کی طرف لوٹ پڑے۔ یہ عہد ہے اس امت کا، یہ عہد ہے اس امت کا اپنے رسول، اپنے نبی اور اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن یہ ابن آدم عہد کو بہت بھولتا ہے،
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، کیونکہ حضرت آدم سے بھی عہد لیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام بھی عہد بھول گئے تھے، لہذا آدم علیہ السلام کی اولاد تو بھولے گی ہی بھولے گی۔ کیا عہد تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیا گیا تھا، اور وہ عہد حضرت آدم علیہ السلام سے کیسے رہ گیا اور اس کا کیا نتیجہ ہوا، وہ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔